ہم نے آخری سوال جو لوگ ابھی آئے ہیں جاوید صاحب سے یہی کیا تھا کہ جدید سائنس کو عقل پہ بہت فخر ہے اور کنٹینیو ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وجدان، خواب، وہم، گمان، وہی، ان کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہمارے بچے ایزیلی پسپا ہو جاتے ہیں ایسے سوال کے آگے. تو اس کی وہ تفصیل ذرا دوبارہ بتائیں گے؟ ہاں، پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عقل کہہ کے ہم کیا مراد لیتے ہیں. تو انسان کے دو امتیازات ہیں، ایک شعور اور دوسرا اختیار. تو عقل مجموعی شعور کی ایک فیکلٹی ہے جس کا کام ہے چیزوں کو جیسی کہ وہ ہیں ویسا سمجھنا. تو یہ عقل کا دائرۂ کار ہے کہ جیسے میں نے سبجیکٹ اور آبجیکٹ والی بتائی تھی نا، کہ عقل سبجیکٹ کا وہ ٹول ہے جو آبجیکٹ کو جیسا کہ وہ ہے حقیقت میں ویسا سمجھنا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ، اب یہ نمبر 1، اب نمبر 2، اس کے ساتھ ہی ساتھ عقل کو اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے وقت یہ بھی کبھی نہیں بھولتا، یہ بھی ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ چیزیں جیسی کہ ہیں ویسی پہچان میں نہیں آ سکتی. تو جیسے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے کانٹ نے، کہ آبجیکٹ کے دو حصے ہیں، فینومینا اور نومینا. آبجیکٹس جو ہیں وہ فینومینا اور نومینا میں تقسیم ہیں، یعنی تھنگ ان اٹ سیلف یا تھنگ اٹ سیلف، جیسی کہ وہ ہے، یہ نومینا ہے. اور چیز جیسی کہ دکھائی دے رہی ہے اور عقل کو سجھائی دے رہی ہے، وہ فینومینا ہے. تو عقل نومینا کی جستجو میں رہتے ہوئے یہ یقین رکھتی ہے کہ میری رسائی محض فینومینا تک ہے. تو ہم اگر اپنی اصطلاح میں کہیں، یہ بات غزالی نے ہمارے یہاں کانٹ سے کئی 100 سال پہلے کہی ہے کہ عقل حقیقت کی طلب لے کر حرکت کرتی ہے اور صورت پر قانع ہو جاتی ہے. تو اب ہمارے یہاں وہ جو اصطلاحیں ہیں وہ زیادہ بامعنی ہیں کانٹ کی اصطلاحوں سے، یعنی صورت اور حقیقت، صورت شے اور حقیقت شے. تو عقل حقیقت کے کانسیپٹ پر یقین رکھتی ہے، مطلب عقل ہونا کوالیفائی نہیں کر سکتی جب تک وہ دی ریئل یا دی ریئلٹی کو نہ مانتی ہو. مطلب اس کا امکان نہیں، اس کو یقیناً نہ مانتی. عقل کے پاس صرف ایک یقینی علم ہے، وہ ہے کہ حقیقت موجود ہے، لیکن اس یقینی علم کو دلائل اور شہادتیں عقل خود سے نہیں فراہم کر سکتی. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ نومینا کی طالب ہے اور فینومینا تک محدود ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عقل کا بنیادی ترین مسلمہ حقیقت وہ عقل میں یقینی حالت کے ساتھ موجود ہو، بلکہ اس کی تمام فنکشنلٹیز کی واحد بنیاد ہو. یعنی عقل کی تمام حرکت کی واحد بنیاد طلب حقیقت ہے، نومینا تک پہنچنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میں خود سے نومینا تک نہیں پہنچ سکتی. اب اس یقین اور اس طلب کے مجموعے کی حیثیت سے عقل کی دو فیکلٹیز یا دو حالتیں ہو گئیں.
ایک کو کہتے ہیں ایکٹیو ریزن، دوسرے کو کہتے ہیں پیسو ریزن۔ پیسو ریزن حقیقت کو مانتے ہوئے حقیقت کو خبر کے طور پر وحی سے قبول کرتا ہے، اور ایکٹیو ریزن جو ہے وہ حقیقت کی جستجو میں رہتے ہوئے صورتوں کے علم کو اپنے لیے مفید بناتا ہے۔ اب آپ سمجھیں نا، تو عقل اگر اپنے پیسو رول سے غافل رہ جائے تو اس کی تمام ایکٹیویٹیز ایم لیس اور میننگ لیس ہو جائیں گی، کیونکہ حقیقت عقل صورت کا کوئی تصور حقیقت کو اس سے منہا کرتے ہوئے نہیں رکھتی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے عقل میں حقیقت کی طلب اور حقیقت پر یقین انیٹ ہے، لیکن اس طلب کی تکمیل اور اس یقین میں زندگی پیدا کرنا وہ پیسیوٹی کے ساتھ اخذ کرتی ہے وحی سے۔